وقال النبي صلى الله عليه وسلم البعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانیت کو جینے کا شعور آیا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. میرے نہایت واجب الاحترام ذی وقار عزیز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوانوں اور مسلمانوں بہنوں، اس بندہ عزیز نے قرآن پاک مقدس کا کلام لا ریب فیہ لا شک کتاب بعین و بمثل کتاب ترجمہ چند جگہ تو آیت کریمہ دے پڑھن دا شرف حاصل کیتا اور ذخیرہ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جو حدیث مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا. دعا فرماؤ او مالک کائنات بندہ عزیز کو حق اور سچ آکھن دی توفیق عطا فرماوے، اور استعمال اللہ رب العزت تو حق اور نیکو عمل صالح کرن دی توفیق عطا فرماوے. میرے عزیزان من، وقت مختصر ہے. جمعہ المبارک تاریخ ہے، عظمت والا، شانہ والا، بلندی والا، مقام والا، رفعت والا دین ہے. اور یہ مہینہ بھی برکتاں تے عظمت والا ہے، شانہ والا ہے. یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر تو حالت میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری ہے. اور مختلف روایات کے اندر ہے کہ کچھ علماء فرمانے میں کچھ کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ اس مہینے دی 8 تاریخ کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھرنا ہے دنیا دے. کچھ فرمانے کہ 9 ربیع الاول کو، کچھ فرمانے کہ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف گھرنا ہے. میرے عزیزان من، آپ حضور دی ولادت بھی مننے ہیں، آپ حضور دی وفات بھی مننے ہیں. اور اس ماہ ربیع الاول کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری بھی اس مہینے کے اندر ہے. اور 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہے. میرے عزیزان من، تو حالت میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جس ٹائم تشریف آوری تھی
وار سوار رہے اور جس ٹائم تمہارے نے میرے پیغمبر عمل لگے رات پریشان ہے نیند پریشان ہے میں رب نے پوچھے رات تو کیوں پریشان تھی نہیں ہے نیند کو پوچھے تو کیوں پریشان تھی نہیں یاد ہے کہ اے اللہ میں ای واسطے پریشان تھی نا کہ میں اس وقت غم زدہ ہوں کہ میرا محبوب میں نیند اندر آوے ہاں میں نیند کو ترقی ملے ہاں عظمت ملے ہاں شان ملے ہاں بلندی ملے ہاں رفعت ملے ہاں مقام ملے ہاں چلو تیری گل سمجھ آ گئی رب العالمین نے ہر رات کو پوچھے رات تو کیوں پریشان تھی نہیں ہے رات نے کیا کہ اے اللہ میں نہیں واسطے پریشان ہوں میں ادھیاں کائنات کا سردار مزمل دی کملی والا مدثر دی چادر والا طاہا دے تاج والا مازا غل بسر دی اکھاں والا وضحا دے چہرے والا نبی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نبی وانک لعلی خلق عظیم کہ اے نبی عظمت والا نبی شانہ والا نبی میرے اندر آوے ہاں میرے رب نے کیا فرمائے رات تو بھی پریشان نہ تھی اے سویر اے بھی تو پریشان بھی نہ تھی میں روحیں کو رتبہ عطا فرمانے سانی محبوب کی آمندہ میرے عزیزان من جس ٹائم رات ساری سریکی دے اندر آتے نا بڑا بیدا جس ٹائم ایسا سہری کرنے ہیں رمضان المبارک دے اندر وہ کیا دے ہیں بڑا بیدا یا بڑا بیدا ہے جوان بھی آمن والا بڑا دے بیدا بھی بڑا جوان بھی بڑا دے اڑو سوید جلا کو بھی ویلا بھی بڑا اور جس ٹائم تمہارے دے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے رات ویلی بھی آئی سویر آدھی بھی آئی اللہ کے تو حق جو ہیں مجھے میں جدا کر لگسا اس وقت میرے پیغمبر دی ولادت ہو سی اے تو رات تو بھی پریشان نہ تھی تو بھی ای عظمت شان کنو خالی نہ من اے دین تو بھی ای عظمت شان کنو خالی نہ من میں تو حق جو ہیں کو مقام عطا فرمانے سے اچھی بات لگو سبحان اللہ میرے عزیزان من حضرت عبد المطلب آپ فرمائیں کہ جس ٹائم حضور علیہ السلام آپ دی دنیا دے تشریف آوری تھے قربان بننا کہ آپ فرمائیں کہ جس ٹائم حضور علیہ السلام آپ دنیا دے آئے میں کیا کرنا پیا ہوں میں عبادت کرنا پیا ہوں قربان بننا میں عبادت کرنا پیا ہوں آج میرے عزیزان من تمہارے دے میرے پیغمبر ہیں اور آمد میری بھی سبق لیتے ہیں اور جس ٹائم تمہارے دے میرے پیغمبر دنیا دے رہی ہیں واقعی تیرے دے میرے پیغمبر نے سبق لیتے کہ اے میری امت دے لوگوں پریشان نہیں تھی بنا غم زدہ نہیں تھی بنا اور جس ٹائم تمہارے دے میرے پیغمبر ہیں آپ نے سبق کیا دسائے کہ حضرت عبد المطلب فرمانے کہ جس ٹائم حضور علیہ السلام آپ آئیں نہ صحیح دے کعبہ بھی میں نے جھمدہ کرا واجدہ بیا سبحان اللہ لگا پھر جردہ بلا میرے محبوب نے آمد دے اندر کعبہ بھی جھمدہ پہ 360 بت او بھی سجدہ بریز ہو گئے سجدہ کرن لگ گئے میں کہ ایک کیا وجہ کی گئی ہے میں جا بیٹھا دیا میں اپنی عبادت کرے گا بیٹھا دے اس ٹائم میرے کول پیغام آگے تے تہاڈے بیٹے عبداللہ دا لکھ دے جگر دنیا دے آگے قربان بن جانا او میرے عزیزان من جس ٹائم تہاڈے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا دے آئے تہاڈے میرے پیغمبر دی اماں فرمے دیئے کہ میں لکھاں بچے نکھے کہ جس ٹائم محبوب کی دنیا دے آئے آپ جس ٹائم آئیں دے آپ
مسجد دے اندر چلے گیا جب میں کان لائے میں کہ چھوٹا جیا بچہ ہے وجہ کیا ہے نہ سنا دا صحیح آدھا بھی کیا ہے تو حالت میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دے وچوں جڑے جملے نکلے اور نوجوان بزرگ میری ماں بہن توجہ کر تیرے دے میرے من کے پیغمبر کیا فرمانے پن کیا الفاظ بولنے پن اللہ محبت دیدار کرنے آئے مگر عزیزان من تیرے دے میرے پیغمبر نے کیا فرمایا اللہم اغفر لامتی اللہ میری امتی بخشش فرما اللہ میری امتی خیر فرما کس واسطے محبوب نے دعا مانگی اپنی امت واسطے اور جس ٹائم حضرت عبد المطلب آپ تشریف گھرنا جب میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید تھی چادر آپ قریباً قربان بنیا جس ٹائم حضرت عبد المطلب نے آگے آنکھیں آمنہ آئے ہیں اس کو پہلے وقت یاد آگئے قربان بنیا اس کو پہلے حضور علیہ السلام بھی آمد کو پہلے جس ٹائم اماں آمنہ آپ چل جہاندہ پہاڑا دے اندر نکیلے جرے پتھر ہونے ہاں اماں فرمینن کہ میں جس جب چل دی ہم کوئی کپا دی طرح بڑھ میں نے میں کو پتھر محسوس نہ کی ہم پتھر چل دی بدی ہاں جب کپا دے چل دی بدی ہاں اور اماں آمنہ فرمینن کہ جس ٹائم میں جتوں گزرا ہم میں کو درخت سلام کرنے ہاں اور اماں آمنہ فرمینن کہ جس ٹائم میں بنیا پانی بھران واسطے اور تامیاں آدھے اوکے لا کے رسی نال پانی چھکے جہاں جنہ میرے جسم اطراف دے اندر ایک کملی والا نبی آیا ہے جس ٹائم میں کنواں دے بنی ہم پانی میں اٹھ کے سلام کرے رہا سبحان اللہ اسی نہیں بیان کیا جب اما ہم نے فرمایا کہ میں کو پانی میں جس ٹائم متے آوے رہا میں کو کوئی رسی پانی کی ضرورت نہیں نہ پوندی ہے میں پانی بھر گندی ہاں یاد تیرے نبی دی شان کتنا تو آج وہ نبی کو تو کرائی بتائی آج تیرے دل دے اندر وہ نبی دے دین دی محبت بھی نہیں اور جس ٹائم حضرت عبد المطلب آپ نے انہیں چادر ہٹائیے نا لکھے دینی میں نور دی لاٹ نکلی آئے عبد المطلب کیا فرمینن کہ میں جیاں بچہ نہیں لکھا زندگی بھر اما آمنہ فرمینن کہ میں بھی نہیں لکھا ایمن فرمینن میں لکھا کھڑا دے کر گیا میں ایسیاں بچہ نہیں لکھا دیکھو تو جبرائیل بھی آگے وہ فرمینن کہ میں ایسیاں بچہ بھی زندگی بھر نہیں لکھا وہ تو رب نے آواز دیتی ہے اے جبرائیل انہاں سارے کو رکھو یہ جی میں کائنات آج تک بنایا بھی کوئی نہیں ہوتا بچہ تو سکی وجہ کو آج وہ نبی پیدا کیتا ہے جنہاں میں کائنات کے لیے جو نبی پیدا نہیں کیتا میں ایک روایات کے اندر پڑھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کتنا حضور اللہ رب العزت نے تو آپ کو کتنا عرصہ پہلے پیدا کی کہا آئے ہیں قربان بن جاؤں تو حضرت میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس اللہ رب العزت نے پوری جنہیں نظام چلایا ہوا ہے کوئی چیز بھی نہ بنائی ہے اللہ رب العزت نے میرے نور کو پہلے پیدا کر دیتا بال فرمانے کے لیے آدم علیہ السلام بھی آئے میرے نور دے وچوں ابراہیم علیہ السلام بھی آئے میرے نور دے وچوں موسیٰ علیہ السلام بھی آئے میرے نور دے وچوں اے نور منتقل تھینے حضرت عبداللہ دی پیشانی دے اندر آئے بال اتو منتقل تھینے اما آمنہ دے جسم دے اندر آئے اور وہ نور میدہ ہاں آئے قربان
میرے عزیزان من جس طرح پہلے تو رواج ہے کہ عورتیں جڑے بچے پیدا تھی بنا دا وہ باہر دیہات کے اندر جا بنا ہم دایاں پالن واسطے کیونکہ دیہاتی جڑے بال ہونے ہوشیار ہونے حساس بشاش ہونے عورتیں چاہ بنا ہم دے وقت انہیں مبانے کو پڑے نہ ہم آئے ہیں اور ایک سبق میں لوگ دسایا کہ توالے دے میرے پیغمبر نے کیا کیتے کیا سمجھے بھی سجدہ نہیں چھوڑنا سجدہ بھی نہیں چھوڑنا توالے دے میرے پیغمبر نے کیا آگے پہلے کیتے آدھے آپ نے زمین ہوتے اپنی پیشانی مبارک کی کہی ہے امت کو دسائے میری امتیو میں آمر سے دی سجدہ کیتے مگر یہ سجدہ دی اہمیت بنی ہے کیوں جو میں پیغمبر نے سجدہ کیتے مگر یہ سجدے کو تو نہیں چھوڑنا اس تو بعد دایاں جنہاں چاہ میں جہاں ترائے سو دایاں باہر تو آئے جس ٹائم این ہو تے ہر دروازے میں جہاں پتہ کرے جہاں کہتے گھر نو مولود بچہ ہے جس ٹائم تو حالت میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے دروازے میں جہاں تا اندرو آواز دی ہے ہاں بچہ ہے بل ابو فرمائے جہاں او عورتہ کچھ جہاں دایاں کیا اس گھر دے اندر ادا والد بھی ہے او پر امہ فرمائے کہ میں آدھی رہ گیا ادا والد کوئی نہیں کہ میں حتیٰ کہ 300 دایاں آئے مگر سارا واپس آ لگے اور بیجا پہ واپس جس ٹائم اماں حلیمہ بھی آپ کو جو سوالی دیا جا پہ روایات اندر لکھ دیں کہ اماں حلیمہ جس ٹائم آئیے نا روایات اندر لکھ دیں کہ انہیں دیکھو اونٹنی ہے کمزور تھی بھئی دے اندر آدھے خچر ہے بھئی دے اندر آدھے گدھا ہے مگر جس تواری دے آیا کمزور تھی سواری قربان بنیا اس آیا ہم دایا واپس پھر کے اپنے بچے بنیا دے دانا مرنے حلیمہ ایک بار ہے دے وہ ہے یتیم قربان بنیا اور میرے عزیزان من جس ٹائم اماں حلیمہ میرے محبوب کے دروازے دے آئی آدھے کوڑا کھٹکھٹایا اندرو آواز آئی کون فرمایا میں حلیمہ آئی ہوئیاں تمہارے گھر دے اندر کوئی بچہ ہے نہ مولود بچہ اور میرے عزیزوں نے من جس ٹائم اماں آمنہ دے کرنا دے اندر اے آواز گئی ہے میرے محبوب دی ماں فرمے دیئے کہ جی بچہ ہے مگر یتیم ہے اللہ رب العزت نے کہیں قرآن دے اندر ارشاد فرمایا اگر تو سوچی آواز اللہ کو سبحان اللہ جب تو قرآن دی آواز سنوا اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ اماں آمنہ فرمائے یتیم بچہ ہے ابو اماں حلیمہ کیا فرمائے دیئے کہ میں ایدہ نہیں پوچھا یتیم ہے میں نے اے پوچھا بچہ ہے یا کوئی نہیں انہیں فرمایا ہاں سارے گھر دے اندر بچہ ہے جس ٹائم اماں حلیمہ نے اجازت مانگی ہے کیا میرے کو اجازت ہے میں اندر لنکھا میں بچہ دیکھ سکتیا دروازہ کھولیا جس ٹائم اماں حلیمہ اندر آ رہی ہے اور لوگوں جس ٹائم اماں حلیمہ نے فرمائے انہا گلدگی سے الفاظ توجہ کرے سو اے الفاظ جسا زندگی کا پر بزرگوں نوجوانوں اے الفاظ جسا نہ سنی ہو سن جنہیں آج میں اپنی زبان دے چوں تو کو اپنے پیغمبر دی وما اوصلناک الا رحمتا للعالمین نبی دی تعریف سنامن لگا میں شان سنامن لگا جس ٹائم اماں حلیمہ فرمائے کہ میں کہ میں وہ بچہ نہ دکھاؤ حضور علیہ السلام انہیں کمبل سفید اوڑی پہ جس ٹائم ایک کمبل منہ ہٹایا ہے اماں حلیمہ فرمائے کہ اس بچے نے کیا کیتے میری اکھ دے وچ نے اکھ پاک لکھا ہے آئے آج ماں پتر کو دے دیے باپ
میری اکھ چاک پاک نکھائے دینا تھوڑا مسکرا پھر میں کہ یہ بچہ ہوں میں پورے ہو میں ہی بچے کو پلے سام اور میرے عزیزان من آج بہت بڑی گل کرتا بھی آدلی گل تے توجہ کریں سو اما حلیمہ فرمے دیئے کہ میرے سینے دے وچوں دودھ نہ دہا میرے پستان جڑے ہم خوش کہن میں قربان بن جا آدھے فرمے نے کہ میں جس ٹائم کملی والے نبی کو آمنہ دے لال کو میں نے سینے نال لایا ہے تے میرے پستانہ دے اندر دودھ اتنا آگے میری عقل بھی دن تھی گئی ہے میں اپنے پیارے محبوب کو دودھ پلایا ہے پر اس پہ امت دی شان سنو جس ٹائم فرمینے کہ میں چاہ کے بنن لگیاں جس ٹائم میں چاہ کے بنن لگیاں میرا گھر والا بھی کٹھے ہیں میرے نال میرا گھر والا بھی ہے اسا اس سواری دے ہوتے اونٹنی دے ہوتے بیٹھے ہیں جس ٹائم میں بچے کو درمیان اچھ بٹھایا ہے اور لوگوں جس ٹائم میرے نبی دی شان کا دیکھ آج ہر بندہ نبی دی شان بدا تلے گئے آج نہ میں آدھا مولوی کو نبی دی شان نہ توڑی کر او میں جب ہوئی آدھا تو بھی شان نہ توڑی کر میں دا اے آدھا پوری کائنات درخت ملا گئے اور پوری کائنات اوراد فرق جمع کر گئے میں آدھا میرے نبی دی سارے درخت دا کلمہ پڑھا گئے سارے لکھن میں بنو او میں آدھا سارے سمندر دے سیاہی پڑھا گئے مگر سارے چیزاں ختم تھی سکتے بگر میرے محبوب دے ایک بار دی شان مبارک بھی ختم نہیں تھی سکتی اب اس نبی دی ودا شان تمہیں نبی نسان جس ٹائم اما حلیمہ فرمینے کہ میں جس ٹائم ای پیغمبر کو چاہتے تھے میں اونٹنی نے ملایا ہے اونٹنی نہیں اٹھی میں اپنے گھر والے کو فرمایا ہے کہ بچہ لگ جائے عظمت والا ہے تو کچھ بات سبحان اللہ نہیں ہے کہتے تو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی تو فرمایا کہ اے بچہ عظمت والا ہے این بچے کو عقل ملہو قربان بن جا جس ٹائم فرمانے کہ حضور علیہ السلام کو اما حلیمہ دا گھر والا فرمانے میں بڑے ہو میں اپنی گود کے اندر بٹھے نا جس ٹائم اپنی گود کے اندر بلھائیں تو سواری اٹھی پئی ہے او جہاں دایاں آیا ہم پہلے تانا مرے جہاں حلیمہ تیرے کل کمزور سواری ہے تو یہ کہتے ویسے ہیں تو کس ٹائم پہنچے اما حلیمہ فرمائیں کہ یہ سواری میری ایمان دوڑ دی بیلی ہے او جہاں آپ کو بنا کہ ہاں تک انہیں کوئی کراس کی دی بیلی ہے تو فرمایا کہ جس ٹائم میں گھر دے اندر پہنچیاں اور میرے گھر دے اندر فاقہ کشی میرے گھر دے اندر کوئی چیز بھی کونا ہے میرے گھر دے اندر ہے بکری آئی بیمار تھی آئی لاغر تھی آئی جب او بھی میرے محبوب دی آمد دے نال وہ بھی جو دے نمان گئے وہ نبی دے دل کو دکھائی بردے تو اور میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے تو آپ نے ادنا اما شیمہ ہے جس ٹائم حضور علیہ السلام وہ اما حلیمہ فرمائیں کہ میں دودھ پلائے نا ایک سائر تو پلائے تو بل دوجی سائر تو دودھ پلاؤنا پہیاں یہ گل دے توجہ کرے سو بڑی گل پڑھتے آلی گل ہے کہ میں نے سامنا چاہنا پہلے تو میں سنجری کے صحیح تھے ہون والوں کو نے سامنا چاہنا کہ جس طرح فرمائیں کہ میں ایک سائر تو دودھ پلائے تو دوجی سائر تو دودھ پلاؤنا پہیاں میرے محبوب نے دودھ نہیں پیتا اور یہ دے بچہ کیا ہے کہ میرے محبوب نے نصاری تے میں حق کھامانا نہیں آیا میں حق نیوانا دا آیا میں حق کھاما نہیں آیا مگر مسلمان آج تو دے میں ایک مجھے دا حق کھانی کرے سے کری سوچے سے سروے نے ہوں نبی دا امتی ہے سے آج تیرے نبی جیسا ملاد نہیں منے سو پہلے اسا محمد نبی دے حق ادا کیتے جہاں تے کو نبی نے فرمائے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں
ٹیکو میں کو اور پورے نبی نے نقش قدم تے چلنا چاہیے انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی انشاءاللہ اگلے جمعہ تو میں نے سیسا کہ جس طرح میرے محبوب دی وفات کی میں ہے میرے محبوب دی آمد تا نسبت سن کی دی تسا وقت مختصر رہا جنی وجہ تو اگر دل کہہ رہا کہ اللہ میں بیان کرا مگر وقت اجازت نہیں دیتا جنی وجہ تو کہ دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت وہاں کو میں کو آپ علیہ السلام دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرماوے اللہ رب العزت حضور علیہ السلام دے نال سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے آمین آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تمام ساتھی سنت ادا کریں